يا محمد رسول الله. والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم وصدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسانوں کو عقل اسی لیے دی ہے کہ وہ اپنے عقل کا اور اپنے ذہن کا صحیح استعمال کرے. اس کو اس کی عقل کی وجہ سے اور اس کے ذہن اور اس کے دماغ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات پر فضیلت دی ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. ساری مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف حضرت انسان ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ذہن سے صحیح اور غلط کی تمیز کرتا ہے. وہ اپنے عقل سے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے یہ دونوں کے درمیان میں تمیز کرتا ہے. اس کا صحیح استعمال ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی چاہت ہے. اور ہر چیز میں، ہر معاملے میں اور زندگی کے ہر شعبے میں. لیکن اب ایسا ہو گیا کہ انسانوں کے ذہن، انسانوں کی عقل اور انسانوں کے دماغ جب سے یہ اپنے مقصد حیات سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں اس دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں. یہ جاننا ہی نہیں چاہتے. یہ جانتے بھی ہیں تو اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے. تو پھر انسان نے اپنی عقل کا غلط استعمال کیا کیا، بلکہ اپنے عقل کے الٹ کام کرنا شروع کیا. اس کو اللہ پاک نے ہاتھ دیے تھے کسی اور مقصد کے تحت میں، اس نے کسی اور مقصد کے اندر ہاتھوں کا استعمال کیا. اس کو پیر دیا تھا اللہ پاک نے کسی اور مقصد کے لیے، اس نے کسی اور مقصد کے لیے. مطلب یہ ہے کہ چپل دی تھی پہننے کے لیے پیروں میں، اس نے اس کو اٹھا کر اپنے سر کے اوپر رکھنا شروع کر دیا. چپل کا مقصد ہی فوت ہو گیا. چپل کا مقصد ہی فوت ہو گیا. انسانوں کو اللہ پاک نے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنے عقل سے الٹ کام کر رہا ہے، عقل کے خلاف کام کر رہا ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ ساری چیزوں کا علم انسان کو اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. لیکن ایسا ہے کہ وہ اپنے عقل کا صحیح استعمال کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھ رہا ہے. اب دیکھو دنیا کے اندر آپ کو کتنی چیزیں ایسی نظر آئیں گی، انسان ہونے کے باوجود حیوانوں کو شرم آتی ہے کہ یہ انسان ہے. شیطان بھی شرما جائے کہ یہ انسان ہے. انسان ایسے ایسے کام کر جاتا ہے، وہ اپنے عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا. محترم بھائیوں، ابھی حالات، الیکشن کے حالات، ووٹنگ کے حالات چل رہے ہیں اور لوک سبھا کے الیکشن چل رہے ہیں. کئیوں باتیں سامنے آ رہی ہیں لوگوں کے نکل کر، اور کتنی باتیں ایسی آ رہی کہ فتوے کے تحت میں اور ووٹنگ جہاد کے تحت میں، ووٹ جہاد کے تحت میں نفرتوں کا بازار گرم ہوتا ہے. لوگ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، لوگ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، لوگ اپنا ووٹ بینک اس کا استعمال کرتے ہیں. محترم بھائیوں، ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور الحمدللہ لوگوں کی رہنمائی ہو رہی ہے، لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں
کہ 100% ووٹنگ ہمارے اپنے شہر سے، ہمارے اپنے تعلقے سے، ہمارے اپنے دیہاتوں سے، اور ہمارے اپنے اضلاع سے، ہمارے اپنے صوبوں سے، اور ہمارے اپنے اسٹیٹ سے ہو، میں آپ اس کی فکر کریں۔ 100% ووٹنگ، ووٹ میری آپ کی طاقت۔ لوک تنتر میں میں اور آپ زندگی گزار رہے، اور دنیا کا سب سے بڑا لوک تنتر ہمارا اپنا ملک ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہمارا اپنا ملک ہے، پورے وشو کا اور پورے ورلڈ کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہمارا اپنا ملک ہے۔ اس سے بڑا جمہوریت والا ملک اور اس سے بڑا لوک تنتر والا ملک اس پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ کیوں؟ تو آبادی زیادہ ہے، الحمدللہ آبادی زیادہ ہے۔ اس لوک تنتر میں اور جمہوریت میں لوگوں کو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کرنے کے لیے اپنے اوپر کس کو منتخب کرے، کس کو اختیارات دے، اور وہ اختیارات دیے جاتے ہیں ووٹنگ کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ ووٹنگ کے ذریعے سے۔ اب ایسا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط باتیں ڈالی گئی، لوگوں کو غلط سمجھایا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ میں کسی کا الائنس ہو گیا، چند پارٹیاں متحد ہو گئی، تو ایک پارٹی دوسرے پارٹی کی حمایت کرتی ہے، ایک جماعت دوسرے جماعت کی حمایت کرتی ہے، ایک گروپ دوسرے گروپ کی حمایت کرتا ہے۔ ہماری مراٹھی زبان میں اس کو پاٹنبا دینا کہتے ہیں۔ کیا دینا کہتے ہیں؟ پاٹنبا دینا کہتے ہیں۔ اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس پاٹنبے کو اب فتوے کا نام دیا جا رہا ہے۔ کس کا نام دیا جا رہا ہے؟ کسی کی حمایت کرنے کو فتویٰ کہا جا رہا ہے، حالانکہ یہ فتویٰ نہیں ہے۔ میں اس لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت میں ایک عام طور پر وبا بنائی جا رہی ہے اور فضا چلائی جا رہی ہے کہ اب تو فتویٰ دیا جا رہا ہے ووٹنگ کے تعلق سے، حالانکہ یہ فتویٰ نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ فتوے کا ڈیفینیشن کیا ہے، فتوے کی تعریف کیا ہے، فتویٰ کسے کہتے ہیں، فتویٰ کسے کہتے ہیں۔ آپ کوئی مسئلہ پوچھو اور اس مسئلے کے بارے میں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ میں اگر کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ہے اور اس مسئلے کے بارے میں کوئی مفتی اگر اپنے علم کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا کوئی جواب دیتا ہے تو اس مسئلے کے جواب کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ شرعی حکم یہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا یہ جواب نکلا ہے، اسے فتویٰ کہا جاتا ہے۔ کسی کی حمایت کرنے کا نام فتویٰ نہیں ہے، کسی کو سپورٹ کرنے کا نام فتویٰ نہیں ہوتا، اس کو چلانا۔ کسی کو پاٹنبا دینے کا نام فتویٰ نہیں ہوتا۔ لیکن بدقسمتی ہے ہمارے اپنے ملک کی کہ یہاں پر کوئی کسی کی رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے، تو اب رہبری کرنے والے کا جیسا ذہن ہوگا ویسا اس اعتبار سے وہ رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، لوگ اسے کچھ نہیں کہتے، سن لیتے۔ حالانکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سمجھدار لوگ ہمارے اپنے ملک بھارت کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں۔ لوگوں کو سب پتہ ہوتا ہے کیا دودھ ہے اور کیا پانی ہے، کیا کھرا ہے اور کیا کھوٹا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لوگوں کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن لوگ اپنی زبانوں کو خاموش رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوک تنتر ہے، جمہوریت ہے، سب کو اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی بات رکھنے کا ادھیکار پراپت ہے۔ تو فتوے میں اور حمایت میں اور پاٹنبے میں بڑا فرق ہے۔ فتویٰ کسے کہتے سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہ فتویٰ ہے کہ اس کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ اس کا شرعی حکم ہی پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا ہے کہ وضو کر لیے اور وضو کرنے کے بعد میں نماز ادا کر لیے اور بعد میں پتہ چلا کہ میں نے تو میرا اپنا ایک ہاتھ تو بجائے کونیوں تک دھونے کے میں نے اس کو بالکل
کونیوں سمیت نہیں دھویا ہے، بغیر کونیوں کے میں نے اس کو دھویا ہے؟ مسئلہ ہے، کسی مفتی صاحب کے پاس میں جا کر آپ نے سوال کر دیے کہ میرا اپنا ایسا ہو گیا کہ میں وضو کر رہا تھا، وضو تو میں نے کر لیا، نماز بھی میں نے ادا کر لی، لیکن مجھے بعد میں احساس ہو گیا کہ میں نے اپنا ایک ہاتھ کونیوں سمیت نہیں دھویا ہے، بلکہ میں نے اپنی کونیاں سوکھی رکھی ہے۔ اب بتاؤ اس کا شرعی جواب کیا ہے؟ یہ تو میں نے آسان کرنے کے لیے آپ کو بالکل چھوٹی سی مثال دی ہے۔ اب مفتی صاحب کہیں گے آپ کا تو وضو ہی نہیں ہوا، آپ کی کونیاں سوکھی رہ گئی، آپ کو کونیوں سمیت وضو کرنا چاہیے تھا، اور کونیوں سمیت وضو کرنا فرض ہے۔ اب آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کا وضو نہیں ہوا، اسے کہا جاتا ہے فتویٰ۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فتویٰ۔ نہ کہ حمایت کا نام ہے فتویٰ، نہ کہ پاٹھمبے کا نام ہے فتویٰ۔ اصل میں ہمارے اپنے برادران وطن کا ذہن اس معاملے میں غلط طریقے سے گائیڈ کیا جا رہا ہے، جس کی وضاحت میں ضروری سمجھ رہا ہوں۔ فتویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ فتویٰ، کوئی اگر یہ کہے کہ فلاں پارٹی کو آپ کو سپورٹ کرنا ہے، اس کا نام فتویٰ نہیں ہے، جبکہ مسجدوں سے کبھی ایسا نہیں کہا گیا کہ آپ کو فلاں پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ کسی مسجد سے الحمدللہ ہمارے اپنے ضلع بھر کے اندر کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ کو فلاں پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے، آپ کو فلاں پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے، کبھی نہیں کہا گیا۔ لیکن ماحول خراب کرنے کے لیے، امن کو بھنگ کرنے کے لیے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے، کسی نے کہا ہے نا ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، لوگ ماحول کو خراب کرنے کے لیے، آپس میں لڑانے اور بھڑانے کے لیے، اور ہمارے اپنے ملک کی سکھ شانتی کو اور چین کو اور امن کو بھنگ کرنے کے لیے اور یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کچھ ملک دشمن عناصر ہوتے ہیں جو ایسی باتیں چلاتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اور خاص کر اس کے ایسے ہی مواقع ہوتے ہیں۔ الیکشن کے حالات آ گئے، کوئی عید بقرعید کا موقع آ گیا، کوئی دیوالی کا موقع آ گیا، کوئی تہوار کا موقع آ گیا، اس وقت میں ملک کے دشمن عناصر جو ملک کو صحیح سالم دیکھنا نہیں چاہتے، ملک کو بانٹنا چاہتے ہیں، ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور ملک کی امن کی فضا کو مقدر اور تکدر کرنا چاہتے ہیں اور خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں چلا لیتے ہیں۔ اور اس کا سب سے آسان ذریعہ سوشل میڈیا۔ سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، کہ وہاں پر چند مسلمان جمع ہو گئے اور انہوں نے یہ بات کا فتویٰ دیا ہے۔ مسلمان کو فتویٰ دینے کا ادھیکار ہی پراپت نہیں ہے۔ فتویٰ دینے کا ادھیکار شریعت کی روح سے صرف اور صرف اسلامک جسٹس جسے کہا جاتا ہے، اور فقہ کا ذہن رکھنے والا اور فقہ کا بالکل نالج پورے طریقے سے رکھنے والا جسے مفتی کہا جاتا ہے شرعی زبان میں، اسی کو حق ہوتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا فتویٰ ہمارے اپنے ملک ہندوستان سے صادر نہیں ہوا، لیکن چلایا جا رہا ہے کہ اب تو فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ بات چلائی جا رہی ووٹ جہاد کی۔ کیوں بھائی؟ مسلمانوں کے شکلوں کو اور ان کی شبیہ کو اور ان کی امیج کو خراب کرنے کے لیے ووٹ جہاد۔ ووٹ جہاد ہے ہی نہیں، جہاد ہے ہی نہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا، اچھا جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کا ڈیفینیشن بھی پتہ نہیں ہے۔ غلط چیزوں کے مقابلے میں اپنے ایفرٹ کرنے کو، اپنی کوشش کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ وہ قلم سے بھی ہوتا ہے، وہ کسی کی طرف چلنے سے بھی ہوتا ہے، وہ کسی کو روکنے سے بھی ہوتا ہے، وہ الگ الگ حالات میں الگ الگ اس کا اپنا ڈیفینیشن ہے، اس کی اپنی تعریف ہے۔ ووٹ جہاد، جہاد کا لفظ آ گیا بس یہی کافی ہے، اب آگے پیچھے کیا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ ووٹ جہاد۔ اس لیے محترم بھائیوں میں اور آپ، حالات کے تناظر میں ہمارے اپنے برادران وطن، میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا، آپ سمجھدار ہیں، آپ کو کوئی یہ نہیں بتائیں گا مسجد کے ممبروں سے اور مسجد کے اسپیکروں سے اور کسی دھارمک چیزوں سے اس کا تو راجنیتی کے لیے استعمال کرنا یہ غیر قانونی ہے، ہمارا سنویدھان بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔
کتنے غیر قانونی کام لوگ کر رہے، لیکن ان کو کوئی اپنا ڈر نہیں، خوف نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن کوئی بات اگر ایسی چل گئی جو غیر قانونی بلکہ قانونی ہے، اس کو بھی بہانہ بنا لیا جاتا ہے. آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ آپ کو کس پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے اور کس آدمی کو ووٹ ڈالنا ہے. آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہے، آپ اپنے اعتبار سے جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مستقبل اس کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا، میرا فیوچر اس کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا، آپ اپنے اعتبار سے کوششیں کر سکتے ہیں، آپ اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے اپنے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے ووٹنگ کو 100% تک لے جانے کی فکر کریں. بس کس کی فکر کریں؟ کس کو ووٹ ڈالنا ہے وہ آپ کا اختیار ہے، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں. اور یہ ہمارا کہنا نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنی گورنمنٹ کا بھی کہنا ہے، ہمارے اپنے محکمے کا بھی کہنا ہے، اور الیکشن کمشنر کا بھی کہنا ہے کہ اپنے ووٹنگ کے فیصد کو بڑھاؤ. میں پرسوں وندے بھارت میں سفر کر رہا تھا تو اس میں بھی اناؤنسری ہو رہی ہے کہ 100% ووٹنگ کیسے ہو ٹرینوں میں، اور مائک کے ذریعے سے ماشاءاللہ ہمارے اپنے شہروں کے اندر ابھی ووٹنگ کا پرسنٹیج کم ہوتا ہے. 100% کی آبادی ہے اور اس میں ووٹنگ کتنا ہو رہا ہے؟ 30% ہو رہا ہے، 25% ہو رہا ہے، 40% ہو رہا ہے، 45% ہو رہا ہے. ہمارا آپ سے تقاضا یہ ہے کہ اپنے ووٹنگ کے فیصد کو بڑھانے کی فکر کریں. اپنے گھر کے اندر ہمارے اپنے امی، ہمارے اپنے ابا، ہمارے اپنے بوڑھے بزرگ، کوئی ایسا نہ چھوٹے کہ ایسا نہ رہے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال نہ کرے، بلکہ ووٹنگ ڈالے. یہ لوک تنتر میں مجھ کو آپ کو ادھیکار دیا گیا ہے، یہ قانوناً میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اپنے 5 سالوں کے لیے اپنے لوک سبھا کے ممبر کو، جس کو میں اور آپ دہلی روانہ کرنے والے ہیں اور لوک سبھا بھیجنے والے ہیں، میں اور آپ اپنی ذمہ داری سے اپنے ووٹ کا استعمال کر کے بتائے کہ مجھے یہ امیدوار چاہیے، مجھے یہ امیدوار چاہیے. پیر کا دن ہے محترم بھائیوں، میں اور آپ اپنے ایک دن 13 تاریخ میری آپ کے الیکشن کا وقت ہے، میں اور آپ 13 تاریخ کا ایک دن میں اور آپ اپنے ملک کے لیے دے، اپنے دیش کے لیے دے، اپنی زمین کے لیے دے، اپنے وطن کے لیے دے. یہ نہیں ہے کہ میری اپنی مزدوری ہے، میری اپنی دہاڑی ہے، اور میری اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور میری اپنی نوکری ہے. ابھی تو میں کل پڑھ رہا تھا ہمارے اپنے ضلع بھر کے جو کلیکٹر صاحبہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جہاں الیکشن ہو رہا ہے، جس تاریخ میں الیکشن ہو رہا ہے، ان تاریخوں میں ہفتہ واری بازار بند رہے گا. ہفتہ واری کیوں بھئی؟ ہے وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بازار میں مصروف ہو کر لوگ کہیں ووٹ ڈالنے سے نہ رہ جائے اور ووٹنگ کا جو فیصد ہے وہ نیچے نہ آ جائے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے محلوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں، اور ہمارے اپنے اڑوس پڑوس کے اندر اور ہمارے اپنے علاقوں کے اندر اس بات کو چلائے کہ 13 تاریخ کو پیر کے دن مجھ کو آپ کو ووٹنگ کرنے کے لیے جانا ہے. کس کے لیے جانا ہے؟ ووٹنگ کرنے کے لیے جانا ہے. اپنے ووٹ کا صحیح استعمال. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ووٹنگ کے لیے 1 روپیہ لینا نہیں ہے، ووٹنگ کے لیے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، ووٹنگ کے لیے اپنے ووٹ کو بیچنا نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اور کسی کے سامنے اپنی سودے بازی بھی نہیں کرنا ہے. یہ غیر قانونی چیزیں ہیں اور شریعت میں بھی حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت میں بھی حرام ہے. ووٹنگ کا صحیح استعمال. ووٹ ایک شہادت، ووٹ ایک سفارش، ووٹ ایک ذمہ داری، اور ووٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا نام ہے. جیسے ووٹ نہیں ڈالنے والا گنہگار، اپنے ووٹنگ کے پیسے لینے والا بھی گنہگار، اپنے ووٹنگ کے پیسے لینے والا بھی گنہگار. اور جیسے بیاج بٹوں کا کاروبار کرنا حرام اور سودی کاروبار کرنا حرام اور کسی پر ظلم کر کے مال لینا حرام، ایسے ہی ووٹنگ کے پیسے لینا بھی حرام. ابھی ہم پچھلے مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں مفتی عارف صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ کوئی آدمی ووٹنگ کے پیسے لیتا ہے اور اپنے آپ کو بیچتا ہے اور اپنے ووٹ کو بیچتا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا عین ممکن ہے کہ موت سے پہلے اللہ پاک اس کی صورت کو کالا کر دے، ووٹنگ کے پیسے لینے کی وجہ سے.
اس لیے محترم بھائیو، لوگ بولتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ پیسے لے لو، جو کرنا ہے وہ کرو. نہیں لینا ہے. ساری چیزیں نہ اپنے آپ کو بیچنا ہے نہ ووٹ کو بیچنا ہے. یہ لوک تنتر میں، جمہوریت میں مجھ کو آپ کو ڈیموکریسی کے اندر ایک ذمہ داری دی گئی ہے ووٹنگ کی، کہ ووٹ ڈال کر آپ لوک سبھا کے کینڈیڈیٹ کو چنے اور اس کو منتخب کریں، اور اچھے سے اچھے انسان کو، پڑھے لکھے انسان کو، جو آپ کے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنا سکے، جو آپ کے لیے کوششیں کر سکے، جو امن و امان کو قائم کر سکے، اور جو انصاف کو قائم کر سکے، اور جو آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھے، جو آپ کے دکھ درد کو سمجھے، جو امن و امان میں بھائی چارے کو بڑھاوا دے اور ظلم کا خاتمہ کرے. آپ ایسے کینڈیڈیٹ کو چنیں، ایسے امیدوار کا انتخاب کریں، اور جو آپ کو بہتر لگتا محترم بھائیوں اس کے حق میں آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں. یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے. ابھی میں پرسوں ایک جگہ شہر میں گیا تھا، پربنی شہر میں. مجھے بتایا گیا کہ ہمارے اپنے امی نے ہمارے دادا کے وقت میں، ہمارے دادا کا انتقال ہو کے کئی سال ہو گئے، ہمارے دادا کے وقت میں ووٹ ڈالا تھا، تب سے اب تک نہیں ڈالا. میں بتا رہا ہوں کہ ووٹنگ کی اہمیت ہی نہیں ہمارے اپنے پاس، ہم ووٹ ہی نہیں ڈالتے. ووٹ ڈالے، ووٹ. مسلمان اب غفلت سے نہ رہے، غفلت سے نہ رہے. مسلمان بولتا کیا تو بھی ہے ووٹنگ؟ نہیں، ووٹ ڈالنا ہے. مجھ کو، آپ کو ہمارے اپنے قانون نے، ہمارے اپنے سنویدھان نے ایک رائٹ دیا ہے، ایک ذمہ داری ہے، میرے آپ کے کندھوں کے اوپر ڈالی ہے. میں اور آپ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں، اپنے ووٹ ڈالنے کی فکر کریں، ووٹنگ ڈالیں. ہمارے اپنے محلے کے اندر کوئی گھر نہ چھوٹے، ہمارے اپنے علاقے کے اندر کوئی گھر نہ چھوٹے، نہ مسلمان کا، نہ ہندو کا، نہ سکھ کا، نہ دلت کا، نہ عیسائی کا، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، ہمارا اپنا برادر وطن ہے. میں اور آپ اس کو جاگرکتا کرائے اور اس کو سمجھائے کہ ہمارے اپنے ضلع بھر کا الیکشن 13 تاریخ کو ہے، پیر کا دن ہے. میں اور آپ کوشش کریں کہ صبح کے وقت میں مجھ کو، آپ کو جا کر اپنے ووٹنگ کا استعمال کرنا ہے، اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اپنا ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے. اچھا بھائیو، میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا، اس مرتبہ بھی عرض کر رہا ہوں، جس کو ووٹ ڈالنا ہے یہ میرا آپ کا ادھیکار ہے، یہ مجھ کو آپ کو اس سلسلے میں آزادی دی گئی ہے. میں اور آپ اس کو ووٹ ڈالے. جس کو ووٹ نہیں ڈال رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا آپ کا وہ دشمن ہے. آپ یہ بات اچھی طرح سمجھو. ہمارا اپنا مزاج یہ ہے کہ جس سے جمتی اس کے ساتھ میں چائے بھی پئیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، بیٹھیں گے بھی، گپے بھی ماریں گے، ٹریولنگ بھی کریں گے، اور خوب جمیں گے اس کے ساتھ میں. اور جس سے کسی ایک مسئلے کے اوپر میں اور آپ ناراض ہو گئے، اب میں اور آپ اوپر سے لے کے نیچے تک بالکل اس کو ان لائک کرتے رہیں گے. نہیں بھائی، جس کو ووٹ ڈالنا ہے ووٹ ڈالے، جس کو نہیں ڈال رہے میرے آپ کے دشمن نہیں ہے، وہ دشمن نہیں ہے. میں اسی بات کو سمجھا رہا تھا کہ فتویٰ نہیں ہے، کسی کی حمایت کرنا فتویٰ نہیں ہے، کسی کی حمایت کرنا فتویٰ نہیں ہے. اچھا دیکھو نا، لوگ فتویٰ بول کر بھی چلا رہے، تو ووٹ ڈال کس کو رہے؟ ہم ڈال کس کو رہے؟ ہمارے اپنے پورے کینڈیڈیٹ تو ہمارے اپنے ہندو بھائی ہیں. کون ہے؟ کس کو ڈال رہے؟ ہندو بھائیوں کو ہی ڈال رہے، ہندو بھائی ہے. ووٹ جہاد کس کے ساتھ میں کر رہے میں اور آپ؟ ہمارے اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ میں. میں ہمارے اپنے ضلع کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، ووٹ جہاد بتایا جا رہا ہے. اور کس کے طرف بتایا جا رہا ہے؟ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے کسی ہندو کے لیے. مسلمان نہیں ہے کینڈیڈیٹ، کسی ہندو کے لیے کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اپنا برادران وطن ہے، ہمارے اپنے ضلع کا ہے، ہمارے اپنے ضلع کی جو بھی ہے، جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے، ہندو کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے، اور اس کے لیے باتیں چلائی جا رہی فتوے کی. کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ حمایت کرنا نام فتویٰ نہیں ہے، یہ سپورٹ ہے. ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے، ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو پاٹھیمبا دیتی ہے. یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے. اس لیے محترم بھائی عرض کر رہا تھا، جن کو ووٹ ڈال رہے میں اور آپ ان کے حق میں ووٹ ڈالے، جن کو ووٹ نہیں ڈال رہے ان کو گالیاں دینے کا مجھ کو آپ کو اختیار نہیں ہے، ان سے ناراضگی جتانے کا مجھ کو آپ کو اختیار نہیں ہے. ناراضگی جتا کر میں اور آپ الیکشن کے موقع پر اور ووٹنگ کے دن میں اور آپ جھگڑے کے اوپر آ گئے، ماحول خراب کر دیے. نہیں، کوشش کریے اس بات کی
میں اور آپ اس ملک کے باعزت شہری ہیں، اور میں اور آپ اس ملک کے عزت دار باشندے ہیں، یہاں کے رہنے والے باسی ہیں۔ میں اور آپ کوشش کریں کہ ہونے والا الیکشن عافیت کے ساتھ میں ہو۔ ہمارا اپنا حال مسلمانوں کا تو یہ ہے کہ وہ یہاں پر ماشاءاللہ جب نمازیں ادا کرتا ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہمارے اپنے ملک کے لیے دعائیں کرتا ہے، لیکن اس مسلمان کی غیرت دیکھیے اور اس کی سوچ کو سلام کیجئے۔ یہ یہاں سے ہوائی جہاز میں اڑ کر مکۃ المکرمہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پر بھی یہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس ملک بھارت کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ ارے نہیں کرتا؟ بتاؤ۔ مسلمان حج کے اوپر گیا ہوا ہے، عمرے کے لیے گیا ہوا ہو، مکۃ المکرمہ میں ہے، مدینہ المنورہ میں ہے، اور سعودی عرب گیا ہے، اور قبولیت کی دعاؤں کے آثار ہے اور قبولیت کے مقامات ہے، وہاں پر ہاتھ اٹھا کر کس کے لیے دعا کرتا ہے؟ وہ ملک بھارت کے لیے، ملک ہندوستان کے لیے، کہ اللہ پاک ہمارے اپنے ملک کو صحیح سالم بنا، ہمارے اپنے ملک کے حفاظت فرما، امن و امان یہاں پر قائم فرما، انصاف قائم فرما۔ یہ ملک کی محبت میں دعائیں ہوتی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ الیکشن کا دن عافیت کے ساتھ میں، کوشش کریں کہ اپنے ساتھ میں ایک پانی کی بوتل رکھے، کوشش کریں اپنے ساتھ میں ایک پانی کی بوتل رکھے، کوشش کریں اپنے ساتھ میں ایک آدھا بسکٹ کا پیکٹ رکھے۔ کوئی مجھ کو آپ کو بوڑھے بزرگ نظر آ گئے، کوئی خاتون نظر آ گئی، ایسی ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بی پی کا مریض ہے، دھوپ چلچلاتی گرمی برسا رہی ہے، سورج بالکل تپش برسا رہا ہے، کوشش کریں کہ میرے آپ کے ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے ہمارے اپنے کسی بزرگ کے حلق کو گیلا کر دے۔ کوئی بی پی کا مریض ہے، میں اور آپ اس کو ٹھنڈی چھاؤں کا انتظام کریں۔ میں اور آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے بتائیں کہ مسلمان اس ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے زندگی گزار رہا ہے، نہ کہ یہاں کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی مواقع ہوتے ہیں اپنے اخلاق کو پیش کرنے کے، اور اپنے ایمان کو بتانے کے، اور اپنی دین کو پیش کرنے کے، کہ ہم جس دین کو فالو کر رہے ہیں، جس دین کے ماننے والے ہیں، یہ دین ظلم کرنے سے منع کرتا ہے، یہ دین مدد کرنے کی تلقین کرتا ہے اور مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں محترم بھائیوں، جب ووٹنگ کے لیے جاؤ لائن میں کھڑے رہو، یہ نہیں کہ پیچھے سے نکل کر آ گئے اور آگے لائن میں نکل کر میں اور آپ اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے چلے گئے اور خواتین پیچھے رہ گئی، مہیلائیں پیچھے رہ گئی، بوڑھے بزرگ لوگ کھڑے ہو کر ان کے پاؤں تھک گئے، وہ بیٹھنے پر مجبور ہو گئے۔ کوئی ایک ایسی مثال نہ رہے، ہم یہ دیکھیں کہ میرے پیچھے بوڑھے بزرگ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میں اور آپ کوشش کریں کہ ان کی راحت کا انتظام ہو، ان کے پینے کے پانی کا انتظام ہو، ان کے لیے چھوٹے موٹے ویفر جس کو کہا جاتا ہے، بسکٹ وغیرہ کا انتظام ہو، لوگوں کو یہ مثال پہنچے کہ مسلمان اس ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے زندگی گزار رہا ہے، نہ کہ اس ملک کے امن و امان کو خراب کرنے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اخلاق ہوتے ہیں، یہ انسانیت ہوتی ہے، اور انسانیت سے ہی انسانیت جنم لیتی ہے، انسانیت سے ہی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے پاس میں G20 ہوا تھا، اس وقت میں حدیث کا ایک ٹکڑا لکھ کر لگایا گیا تھا، لوگ تو اپنے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی کسی بھی ذات پات کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا پالن کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، وہ انسان تو ہے، وہ آدمی تو ہے، وہ انسان ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر میں اور آپ بغیر بھید بھاؤ کے، بغیر ذات پات کے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اپنے دھرم کا ماننے والا نہیں ہے، وہ دوسرے ریلیجنز کا فالو کرنے والا ہے، یہ نہیں ہے۔ انسان ہونے کے ناطے میں اور آپ کسی بزرگ سے یہ کہیں گے نا کہ چچا یہ ٹھنڈا پانی پیجئے، بڑی دھوپ ہے، اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھیں گے کہ نہیں، مسلمان کی تصویر تو میرے ذہن میں غلط بٹھائی گئی ہوئی ہے، مسلمان تو یہ ہوتا ہے، کوئی خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، اور بالکل وہ کھڑی ہوئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائن میں لگی ہوئی ہے، اور دھوپ بڑی سخت ہے اور تپش ہے دھوپ کی، میں اور آپ کہیں کہ چچی آپ مجھ سے آگے نکل کر ووٹ ڈالیے، میں کھڑا رہتا ہوں دھوپ میں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، یہ آپ کا چھوٹا سا جملہ زندگی بھر اس کے دل دماغ کے اوپر ایک چھاپ چھوڑ کر جائے گا۔ آپ اپنے اخلاق پیش کیجیے اور کوشش کریں جو باتیں بتائی گئی ہے 100% ووٹنگ کی۔ ہمارا اپنا کوئی محلہ، طیب نگر کا علاقہ ہو، ہمارا اپنا مومن پورہ ہو، اسلام پورہ ہو،
संजय नगर हो और साटे नगर हो और हमारा अपना रंगार चौक हो, इसके अलावा शिक्षक कॉलोनी हो, शिवाजी चौक हो, जो कोई मेरा आपका महल्ला है, जिस महल्ले से मैं और आप ताल्लुक रखते हो, और जो कोई हमारे अपने महल्ले के अंदर रहता हो, बगैर भेदभाव के, बगैर जात पात के, मैं और आप इन 2 दिनों के अंदर ये मिशन चलाए, ये बात चलाए कि हमारे अपने महल्ले के अंदर कोई ऐसा बालिग मर्द औरत न रहे जो 18 साल की उम्र के हैं और जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम आया हुआ है वो वोटिंग डालने से बाकी रह गए हो। सब करते हैं इंशाअल्लाह 100% वोटिंग। अपने घरों के अभी से तरतीब बना ले कि किस वक्त में जाना है, कैसे जाना है और कैसे काम करना है और कैसे इलेक्शन के मौके पर आफियत के साथ में हमारा अपना इलेक्शन के दिन मुकम्मल हो, इसकी कोशिश करना है। सब करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक आफियत के साथ, सहूलत के साथ, इत्मीनान के साथ में इलेक्शन का दिन मुकम्मल हो और इलेक्शन के अच्छे रिजल्ट और अच्छे नताइज मुरतब हो। अल्लाह इसे फैसले फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।